اسی ضمن میں گفتگو چل رہی تھی کہ مال اور اولاد دنیا میں یہ اصل دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کے گھروں کی حاضری سے غافل رہ جاتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مکہ سے بہت سارے مسلمان ہجرت نہیں کر پائے، بعد میں جب آئے تو ان کو احساس ہوا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کر پانے کی وجہ سے ان کا دینی اور علمی کس قدر نقصان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مسلمان ہجرت کر آئے تھے یا اس کے آس پاس میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو اس وقت جو ان کو فائدہ ہوا، چاہے علمی فائدہ ہو چاہے دینی فائدہ ہو، وہ بعد میں آنے والوں کو نہیں ہو پائے گا۔ صحیح، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ اپنی بیویوں کو اور اپنے مال و اولاد کو یوں ہی چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت جاری فرمائی کہ معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا بہتر ہے، لیکن دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بیوی بچے، انسان کی مال و دولت، یہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ سارے ماں، ساری دولتیں، ساری بیویاں، سارے بچے ایسا نہیں، مال کو وہ اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا ہے، لیکن بلکہ ایک صحابی نے ابھی کل پرسوں میں بخاری کا درس سن رہا تھا تو شامل تھا، اس میں شریک تھا، تو انہوں نے وہ حدیث پیش کی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ میں نقل کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے اور ہم سب آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرے بعد تمہیں دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونقیں، دنیا سے تمہیں ملنے والی دولتیں یہ تمہیں غافل نہ کر دیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول هل يأتي الخير بالشر، کیا مال برائیاں لے کر کے آتا ہے، خیر کے ساتھ شر بھی آتا ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہے۔ صحابہ نے اس شخص کو گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے رسول تمہیں جواب دینا نہیں چاہتے تو تم کیوں پیچھے پڑے گے، خاموش ہو گئے؟ ایک صحابی کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی، وحی کی کیفیت تھوڑا سا الگ ہو جاتی ہے۔ جب جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ پر بڑا زور پڑتا تھا، سخت ٹھنڈی کے دنوں میں آپ پسینے بھر جاتے تھے۔ صحابہ نے محسوس کر لیا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی، اس لیے خاموش۔ جب وحی کا وہ سلسلہ ختم ہوا تھوڑی دیر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینوں کو پوچھا اور کہا کہ کدھر ہے وہ جو سوال کر رہا تھا آدمی؟ گویا حدیث کے الفاظ سے گویا آپ اس کی سراہنا کرنے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا اچھا سوال کیا کہ اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھی نازل کر دیا، اس کے سوال کے جواب میں اس کی وضاحت نازل کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی بات اپنی جانب سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے، اس قدر کہا کہ یہ رسول اس قدر محبوب ہے مجھے اور میرا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ ماں کسی کو نہیں ہوا، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بولتا ہے اللہ کا پیغام بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھونڈا، کہا کہ یہاں ہے یہ صاحب، کہا کہ تم نے یہی سوال تو کیا تھا کہ کیا خیر کے ساتھ شر بھی آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کے ساتھ شر نہیں آتا، یعنی مال کے ساتھ برائی نہیں آتی، مگر مال حاصل کرنے کے وقت، دولت حاصل کرنے کے وقت یہ خیال رکھنا کہ اللہ کے الفاظ
اب شروع ہوتا ہے ان مما ينبت الربيع يموت او يريم. فصل بہار کے موسم میں جو گھاسیں اگتی ہیں جانور کھا کر کے اگر کھاتا ہی ہے تو مر جائے گا کھاتا تو ہری بھری گھاس ہے اس کے لیے مفید ہے وہ گھاس لیکن وہ صرف یہ ہریالی کا خیال رکھے اور کھاتا چلا جائے تو کیا ہوگا جانور مر جائے یا مرنے کے قریب ہو جائے گا بیمار ہو جائے. اسی طرح سے مال آنا چاہیے جس میں سے خرچ مت کرو اللہ کے راستے میں مت لگاؤ. اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا اس خرچ مت کرو تو مال بھی تمہارے لیے اسی طرح نقصان دہ ہو جائے گا جس طرح سے وہ ہری گھاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر قربان جائیے کہ آپ کے سمجھانے کا انداز کتنا دیا تھا. مال میٹھا بھی ہوتا ہے اور ہرا بھرا بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ مٹھاس میٹھی چیز تم کھاؤ یہ انسان کو قوت بھی پہنچاتا ہے. مٹھاس جو ہے میٹھی چیز کو انسان کھاتا ہے مٹھائی کھاتا ہے تو اس کے لیے وہ مقوی ہے لیکن جتنا میٹھا کھا لے کہ اس کے لیے زہر بن جائے وہی مال کا حال. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی وہی مال کا حال. اسی طرح سے مال کھانا بھرا یعنی اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے اپنی طرف لیکن کھینچنے کا مطلب نہیں ہے کہ کسی چکر میں پڑا ہو اور اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤ. اللہ حضور اور مان کے سچے میں یہ مال کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزکات میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. تو مال کی سارے مال یہ فطری ہے لیکن اللہ کی یاد سے دور کرتے اللہ سے دور کرتے اللہ کے دھرم سے دور کرتے اللہ کی فکر سے کرتے اللہ کی یاد سے ہمیں دور کرتا چلا جائے تو وہ مال یقیناً فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہاری اولاد بھی تمہارے مال بھی فتنہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس قدر تمہارے پاس صلاحیت فاتقوا اللہ ما استطعتم